جی ڈاکٹر اویس علی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر اویس علی صاحب، اور آپ نے میں بس ابھی مہربانی کی کال کیا، تھینک یو سر، جی اوکے حسن بھائی، صاحب، پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو. میں آپ کو پچھلے آپ کو بھی 3-4 مہینے سے سن رہا ہوں، ٹھیک اور ہے، مجھے کافی نصوص، اور مطلب وہ میں جب میں پہلی مرتبہ آپ کی بس کوئی رینڈملی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی، تو اس میں نا آپ ہاں ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور میرے پاس براہین کی کمی نہیں ہے. مجھے وہ جملہ بڑا پسند آیا، تو میں نے کہا چلیں الحمد دیکھتے ہیں للہ، کہ کیا براہین ہے ان کے پاس. تو میں نے سننا کیا اور پھر میں سنتا ہی چلا گیا. تو ماشاء اللہ، الحمدللہ اس کے بعد نا میں اہل تشیع کے انتہائی نزدیک آ گیا. آلدو میں امامت الحمد منصوص من اللہ کے عقیدے کو پہلے ہی مانتا تھا، لیکن کچھ ایک ابھی وہ جو ڈسکشن بڑھتی جائے گی آگے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں ابھی کہاں پہ لائک کرتا ہوں ہاں، اور میرے کوشچنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہوں، ابھی ایکچولی میری فیملی سادات فیملی سے ہی ہے، اور وہ اہل سنت اور اہل تشیع کی نا کوئی درمیان میں ہوں، وہ ایگزیکٹلی کسی اس پہ نہیں ہے، فقہ حنفی کے فالوور ہیں ویسے. ہاں، تو ابھی ایسے ہے کہ وہ بھی امامت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کلی کے قائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہوں، اچھا، لیکن ایک تو یہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ائمہ تعین علیہ السلام کو بھی وہ منصوص من اللہ مانتے ہیں. ایک تو فقہ اچھا، حنفی کو فالو کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ خلفائے ثلاثہ کی جو ان کے دور میں جو اٹراسٹیز وہ تو ہوئی ہیں مانتے ہیں. ہاں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ انہوں وہ ایک آیت، میرے اصل میں چاچو ان سے میری بڑی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اس معاملے میں، ہاں، تو وہ ایک آیت پیش کرتے رہتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہاں، والذین تبعہم باحسان رضی اللہ عنہم ہاں، ورضوا عنہ. وہ کہتے ہیں ہاں، کہ یار جو صحابہ ہیں انہوں نے یہ سابقون الاولون میں سے تو تھے. ابھی ان کے جواب میں نے ان کو ایک بات پیش کی کہ ایک صحابی کا نام ہے، وہ بھی سابقون الاولون میں سے تھا، نام تھا عبید اللہ بن جہش. ایون دین وہ کہ ہجرت حبشہ میں بھی شریک تھے، اتنا مطلب ابتدائی صحابی تھا اور کاتب وحی بھی تھا، اور وہ جا کے ادھر مرتد ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آیت کا مصداق اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے خاتمے پہ نہ ہو. تو ابھی ان کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ تو اعلانیہ طور پر اسلام سے برات کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ یہ کلمہ پڑھتے تھے. انہوں نے کلمے مطلب توحید و رسالت ان چیزوں سے کبھی انکار نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اس آیت کا ان کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا. مطلب جو میرا پہلے، میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. اچھا حسن صاحب، میں اس آیت جی، کے اگر تھوڑا غور کیا جائے نا، تو وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جو بات ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ہاں، ان کے جواب میں نے بھی ان کو ایک بات کی ہے کہ چلیں رضی اللہ عنہم کو ہاں، تو 1 منٹ کے لیے بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کیا یہ لوگ جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ رضو عنہ کے مصداق تھے؟ تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ وہ اس میں تھے رضو عنہ کے مصداق، کیونکہ اگر چلے وہ بعد میں بھی آئے گا کس لحاظ سے نہیں تھے، لیکن لگتا تو نہیں ہے کہ وہ تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا، اس پوری آیت کے مصداق نہیں ہیں. اچھا، ابھی دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ آیت ہے قرآن مجید سورہ توبہ میں. یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سابقون الاولون جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، صرف مہاجرین نہیں، انصار میں سے. والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے اتباع کرے نیکی میں، بے احسان، نیکی میں ان کے اتباع کرے. تو یہ آیت کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس صدر اول کے لیے. تو روز قیامت جو ان کے اتباع کرے، ان کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو سابقین اولین ہیں اور ان کے بعد جتنے لوگ آئیں گے، قیامت تک لوگ آئیں گے، وہ اہل نیکی میں ان کے اتباع کریں گے، تو اللہ ان سے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحت الانہار، اور ان کے لیے ایسے باغ اور ایسے بستان، اللہ نے جنات ایسے آمادہ کیے ہیں کہ ان کے نیچے، ان کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، چشمے جاری ہیں. اچھا، خالدین فیہا ابدا، وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑا کامیابی ہے اللہ کی جانب سے. اچھا، اس کے بعد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کے ارد گرد جو بادیہ نشین عرب ہیں ان میں سے منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، اور مدینہ رہنے والوں میں بھی منافقین ہیں. مدینہ کے رہنے والوں میں ایسے منافقین ہیں، مردو علی النفاق، کہ انہوں نے نفاق پہ ماسٹری حاصل کیا، وہ نفاق کے ماسٹر ہو گئے. بالکل ایسے جیسے وہ ہوتے ہیں نا کرکٹر وغیرہ، بیٹسمین، کہ بالکل وہ ماہر ہو جاتے ہیں کرکٹ میں. تو یہ نفاق میں ایسے ماہر ہو گئے. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف پلٹایا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی صرف اس لوگوں کے لیے جو انہوں نے پہلے ہجرت کیا.
یہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اہل تقوی، اہل ایمان، اہل احسان میں سے تھے، تو وہ لوگ، ان لوگوں کا کیا ہے، ان لوگوں اور جو ان کے بعد ان کا قیامت تک اتباع کریں گے، وہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کا اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں، اس وقت مدینہ میں کون رہتے تھے؟ وہ مدینہ میں رہتے تھے مہاجرین انصار رہتے تھے۔ ان میں ان میں ان میں وہ مہاجر تھے جو مکہ سے فتح سے پہلے آئے تھے۔ فتح کے بعد تو کوئی ہجرت ہی نہیں ہوتی، فتح کے بعد تو کوئی ہجرت ہی نہیں ہے، تو وہ مہاجر مدینے میں رہتے، ان میں وہ دونوں آیتوں کا اگر آپ ساتھ پڑھیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگوں نے مہاجرت کیا میں نے ان سے راضی ہوا، نہیں، اور جتنے انصار ہیں میں ان سے راضی ہوں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے جو اہل احسان ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور جو ان کی اتباع کرے گا ان سے بھی راضی ہے۔ لیکن مدینے حسن میں جو صاحب، یہ رہتے جو ہیں، آیت ہے نا، وہ مجھے جو میں نے ان سے یہی بات کی تھی، لیکن وہ جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو آیت ہے نا، یہ صحابہ کو دو کیٹیگریز میں کرتی ہے۔ ایک ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک کیٹیگری ہو گئی۔ پھر دوسری کیٹیگری میں والذین تبعہم بإحسان، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی طریقہ احسن پیروی کی۔ تو کہتے ہیں کہ جو باقی جو معاویہ بن ابی سفیان اور جو باقی یہ لوگ نہیں وہ تو الذین ترجمہ تبعہم غلط ہے، ترجمہ غلط ہے، جی ترجمہ غلط ہے۔ ان جی کے بطریقہ احسن پیروی کی نہیں ہے، ان کا احسان میں پیروی کی ہے، یعنی وہ جو ان کے احسان میں۔ وہ سابقون اولین جو اہل احسان ہیں، اور یہ دوسرے والے ان کے احسان کی پیروی کریں گے، اچھے کاموں کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ جی جی بطریقہ ہاں، احسن پیروی کی، ہاں، ان کے اچھے کاموں کی چلے پیروی کی، اس احسان کا کے پتہ ذریعے یہ تو چلا۔ وہ اس جو پہلی کیٹیگری تھی، جو پہلی کیٹیگری تھی اس کے اوپر اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ جو دوسری کیٹیگری والے ہیں ان کے اوپر شرط لگائی ہے کہ اگر احسان کے ذریعے تم نے پیروی کی تو تب اس آیت کا مصداق ہوگے، ادروائز نہیں ہوگے۔ پہلی والوں کے بھی تو کوئی شرط ہی نہیں لگائی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہاں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، سعد وقاص، جس کو سعد بن مالک کہتے ہیں، سعد بن وقاص، انہی مہاجرین میں سے ہے، پرانے مسلمانوں میں سے ہے، اور وہ مہاجرین میں سے بھی ہے۔ اچھا، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کی مذمت میں قرآن مجید میں جو آیت میں آپ کو دکھاؤں، لفظہ فرمایا، یہ کتاب ہے المصدق علی الصحیحین، چھاپ دار الفکر، الجزء الثانی، چھاپ دار الفکر، یہاں پہ بلی کتاب چھپی سنہ 2009، دار الفکر بیروت میں۔ یہاں پر کتاب الجہاد ہے، کتاب الجہاد میں دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 2424، بلے حدیث صحیح علی شرط بخاری و مسلم، حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم، 2424 ذہبی نے کہا ہے مستدرک میں، علی شرط البخاری، بخاری کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا ان عبد الرحمن ابن عوف اصحابا له اتوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے کچھ ساتھی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا یا نبی اللہ کننا فی عز ونحن مشرکون فلما آمنا صرنا اذلہ، کہا کہ جب یا نبی اللہ، ہم جب مشرک تھے تو ہم بڑے سردار تھے، عزیز تھے، صاحب عزت تھے، اب مسلمان ہو گئے تو ہم ذلیل ہو گئے۔ فقال انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مشرکین کو عفو کروں، کسی سے لڑنا نہیں، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، فلما حوله الى المدینہ، جب اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لایا، امرہ بالقتال فکفوا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ قتال کرو، جنگ کرو، جنگ کرو، تو انہوں نے جنگ کرنے سے انہوں نے حکم نہیں مانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لوگ جو مکے میں شیر بن رہے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت کیوں نہیں دیتے، جب مدینے میں واقعا جنگ کا وقت آیا تو انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب علیہم القتال فاذا فریق منهم یخشون الناس، کیا اس لوگوں کو نہیں دیکھتے جب اللہ نے جب ان سے کہا گیا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جنگ نہ کرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دے دو۔ مکے میں کیا تھا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو اور جنگ نہ کرنا کسی سے۔ اچھا، یہی لوگ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پہ جنگ لازم واجب ہو گئی ہے تو یہ کیا اذا فریق منہم یخشون الناس، یہ جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں، نہیں جہاد کے لیے نہیں جانا چاہتے، ڈرتے ہیں۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے
اسی کو میں آپ کی خدمت میں مستدرک جو اردو والی مستدرک ہے ترجمے کے ساتھ اس میں دکھا دوں کہ انہوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، ترجمہ اردو کے ساتھ، شبیر برادرز کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اچھا، مترجم کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 514 میں. یہ صفحہ نمبر 514 کتاب الجہاد، جہاد کا بیان. اچھا، اس دوسری حدیث اس باب میں، حدیث نمبر 2377. یہ ترجمہ دیکھ لو عزیزو. ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے کچھ ساتھی، وہ صرف وہ نہیں ہیں، ان کے ساتھی بھی ہیں، سابقون الاولون کی بات. یہ سابقون الاولون نہیں ہیں، یہ لوگ سابقون الاولون ہمارے نزدیک اہل بیت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، ابو ذر ہیں، یہ لوگ ہیں. سابقون الاولون سب لوگ نہیں ہیں. اچھا، اور ان کے کچھ ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، جب ہم مشرک تھے تو بہت عزت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب سے ایمان لائے تب ہم ذلیل ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے عفو اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے تم لوگوں سے مت لڑنا، لڑائی کی منع فرمائی. ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو جہاد کا حکم نازل ہوا، تو وہ لوگ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ جو ہے نا آیت یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کرنے، روایت یہ ہے فکفو، انہوں نے جہاد کرنے سے گریز کیا. اب ترجمہ کرنے میں ان لوگوں نے ترجمہ کو کچھ ملائم بنایا، میٹھا بنایا کہ انہوں نے تیاری نہیں کی. یہ تیاری کی بات نہیں ہو رہی، روایت یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کرنے سے گریز کیا تھا. آیت نازل ہوئی. آیت کا ترجمہ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کر رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، یہی لوگ جو کہتے تھے ہمیں جہاد کی اجازت دے دو، تو ان میں بعض لوگ ان میں بعض لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈر یا اس سے بھی زیادہ. اذا فریق منهم یخشون الناس، کہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے تھے. اچھا، یہ ایک روایت. میں آپ کو دکھا دوں تفسیر الدر منثور، تفسیر جامع البیان. یہ کتاب میرے معزز ناظرین جامع البیان فی تأویل آیات القرآن ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، الجزء الرابع، چاپ دار الفکر، جو 2014 میں چھپی. اچھا، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 211 میں. آیا یہ ہے میرے معزز ناظرین، صفحہ نمبر 211. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. سبحان اللہ. بلے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. میں اجازت دے، میں آیت جو ہے نا ترجمے کے ساتھ آپ کو دکھاؤں ویب سائٹ سے، تاکہ میری ترجمے پہ تو اگر یقین نہ کریں نہیں حسن صاحب، تو وہ کوئی بات نہیں ہے، نہیں ترجمے پہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور طاہر قادری کا ترجمہ ہو رہا ٹھیک ہے ہے، بھائی، پلیز. ہاں طاہر قادری کا دیکھ لیں تاکہ بالکل، یا دوسرے جو مولوی لوگ ہیں نا ان کے تراجم آپ بھی دیکھیں، ان سے انسان مختلف ترجمے دیکھتا ہے تو ذہن کھل جاتا ہے نا، کمپیریزن میں بھی فائدہ ہوتا ہے. جی جی. آیا یہ ہے میرے معزز ناظرین. ہاں، ملاحظہ فرمائیے، آیا یہ ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. اچھا، یہ چلے طاہر قادری، کیا تم نے آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداءً کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم رکھے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے. پھر جب ان پر جہاد
یعنی کفر و ظلم سے ٹکرانا فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف گروہ سے یوں ڈرنے لگا، یعنی مشرکین سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اچھا تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت کے لیے مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت توڑا، یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے، اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک داغے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد والی آیت بھی زبردست ہے، اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو تمہیں موت پکڑ لے گی، تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو، اور اگر انہیں کوئی اچھی بات ہے تو یہ آیت ہے۔ اچھا آپ چلتے ہیں دوبارہ ابن جریر کے پاس۔ اچھا یہاں پہ ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے الفاظ کہتے ہیں، الم تر الی الذین هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد۔ یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں پر، ان لوگوں کے متعلق جو صحابہ تھے، جہاد واجب ہونے سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ نماز اور زکوٰۃ واجب کیا تھا، وَكَانُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَن يُفْرَضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور یہ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے جہاد واجب کرو۔ فَلَمَّا فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ شُقَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَقَالُوا مَا أَخْبَرَ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ، اور جب جہاد نازل ہوا ہے تو اللہ نے ان کی اس طرح مذمت کی ہے۔ بھلے اچھا حسن صاحب یہاں پہ نا آپ نے مشرکین سے ڈرتے تھے، اس سے زیادہ کہ کن سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں۔ اچھا کفار سے۔ جی سر، جی بھلے کچھ کہنا اچھا حسن صاحب، آپ نے جو اس آیت پاک کی جو آپ نے اس میں تشریح کی تھی نا کہ آپ اس سے مذاق لیتے ہیں اہل بیت کرام علیہ السلام، تو ابھی جو اس میں انصار کا ذکر ہے، انصار کے مصداق تو اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ وہ تو مہاجرین میں سے تھے۔ خیر ٹیکنیکلی تو اہل بیت میں سے تھے، وہ نہ مہاجرین نہ انصار، وہ تو وراء الورا مخلوق تھی نا، لیکن وہ ابھی اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو وہ ہجرت انہوں نے کی تھی، انصار میں سے نہیں تھے وہ۔ نہیں، والسابقون میں نے نہیں کہا کہ صرف میں نے کہا اہل بیت علیہ السلام اور سلمان ابو ذر، میں نے کہا تھا نا ان لوگوں کا نام، یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، وہ لوگ جو مومن تھے، مخلص تھے، اور چاہے وہ انصار میں سے ہوں چاہے مہاجرین میں سے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ان آیتوں ابو ذر بھی مہاجر تھے، سلمان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ڈالا ہی نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اہل بیت میں شامل کر لیا تھا جب مہاجرین و انصار کا جھگڑا ہو گیا تھا کہ یہ میرے ہیں یا میرے ہیں۔ میں روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں، شیعوں کی کتاب سے کوئی بات، روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس آیت اہل بیت علیہ السلام نے جو فرمایا، اس آیت کس کی شان نزول کس کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ سب جتنے مہاجرین اولین ہیں بھائی وہ ممدوح نہیں ہیں، ان کی مدح نہیں ہے، کیونکہ ان میں ایسے لوگ تھے جو بالکل ایسے فضول باتیں کرتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد واجب کرو، جہاد واجب صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایشو اور ہے نا کہ اہل تشیع کی کتب سے کوئی بھی اگر دلیل پیش کی جائے نا تو وہ پھر ایک ایسا پوائنٹ پیش کرتے ہیں کہ جو میں نے غالباً کسی اہل تشیع کے عالم سے بھی سنا ہے کہ اہل سنت کو تو بڑا ٹائم ملا کہ اپنا علم کی تدوین کریں، اس کی ترویج کریں، بکس کمپائل کریں، ٹھیک ہے، لیکن جو اہل تشیع کا ایشو یہ تھا کہ وہ مظالم اور اسی سے ان کو فرصت نہیں ملی ہے، تو ان کو جو علم ملا ہے تو وہ اس کو سمیٹتے رہیں، اور وہ جیسے دانے نیچے گر جائیں، مکئی کے دانے نیچے گر جائیں تو وہ جلدی میں ریت بھی ساتھ اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے بعد کے لوگوں تک چھوڑ دیا کہ اس میں سے صفائی کر کے دانے الگ کر لیں گے، مطلب حقیقی علم الگ کر لیں گے، اور جو غلط چیز آ گئی ہے ساتھ تو اس کو نہ چھان لیں گے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو کی بیس پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اہل تشیع کی مکتب سے جو بھی مکاتب سے آتی ہیں احادیث، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ٹھیک ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ آپ شیعہ کتب کو چھوڑ دیں، بس شیعہ کتب کو نہیں چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ یہ اس آیت کا عموم نہیں ہے کہ جتنے بھی پرانے لوگوں نے ہجرت کیا وہ سب کے سب اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ وہیں انہی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے قرآن مجید نے مذمت کیا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید نے ان کی ایسی مذمت کی ہے کہ یہ کفار سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ کافر سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ یہ کافر سے ڈرتے ہیں، انہی کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تخصیص کی، تو پتہ یہ چلا اس کا عموم نہیں ہے، یہ خاص لوگ ہیں۔ جب پتہ چلا کہ یہ سب نہیں ہے
خاص لوگ ہیں، تو آیت میں تو کسی کا نام کا ذکر تو نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے، شیعہ حدیث کو ٹھیک ہو چھوڑتے گیا، ہیں، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو ہاں، گیا. شیعہ حدیث کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، آیت میں تو اسم تو نہیں ہے نا کہ ابو بکر عمر مثلا یہ لوگ ہیں اس میں، آیت تو نے تو یہ ٹھیک کہہ کہہ رہے ہیں، دیا کہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں کہ سابقون مہاجرین جو اہل احسان ہے، اور ان کے بعد جو جتنے لوگ آئے قیامت تک ان کی اتباع کریں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان کو جنتی بنا دے گا، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم دیکھیں گے، اس سے جب عموم ختم ہو گیا نا، پھر جب عموم ختم ہو گیا پھر دلیل چاہیے ہوگا کہ ابو بکر عمر اس میں شامل ہے، پھر صرف اس لیے کہ ایسے آپ ایک ایسی کیٹیگوری بنا دیں کہ جس نے بھی ہجرت کیا، پرانا جو ہجرت کیا، تو وہ اس آیت میں شامل ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر دلیل کی حسن ضرورت صاحب ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک چلیں، ابو بکر ایک عمر اس میں کہاں سے کمی لاسٹ کر پوائنٹ دیا میں آپ اس نے. میں چھوٹا سا، اگر جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی اس میں ایک لاسٹ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ معصومین علیہ السلام تو صرف اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ٹھیک ہے. جی تو جی باقی صحابہ سے بلنڈرز ہوئے، غلطیاں ہوئی، اور ایون دین جرائم ہوئے، ٹھیک ہے. جی لیکن اس صحیح. کے باوجود نا، مطلب جن کے حساب یہ کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو چلیں آیت مزاق ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہر بندے کے اوپر اس کا اطلاق کریں کہ جن سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے، پھر فار دیٹ میٹر اگر بڑی غلطی بھی ہو جائے تو وہ سیدھا جہنم کے اس میں چلا جائے. تو یہ جو باقی مسلمان ہیں، مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں، ہم بھی تو ایک بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا. تو ابھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ انہیں معاف کر دے اس بات کے اوپر، جو جہاد نہ کرنا مطلب، یا پھر اس کے بارے میں تعویلات کرنا کہ تھوڑا لیٹ ہمیں جہاد کو حکم مل جاتا. تو تو اللہ الٹیمیٹلی نے سعد بن نبی وقاص کا تو ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جہاد کیا ہے. ابو بکر دیکھیں عمر کے آلدو کوئی بہت زیادہ وہ نہیں آتے کہ انہوں نے کوئی بہت کارنامے سر انجام دیا، لیکن کھڑے تو تھے وہاں پہ کہاں پہ کھڑے تھے، میدان کہاں جنگ پہ؟ میں. دیکھیں بھاگ بھی گئے تھے. یہ ہے، یہ بھی صحیح کتب میں ہے کہ عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان ان کے بارے میں واقعی میں صحیح روایات میں آتا ہے کہ وہ بھاگ بھی گئے تھے، لیکن شرکت تو کسی حد تک کی تھی نا انہوں نے. دیکھیں بھائی، یہ ہے کہ یہ جنگ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کفار سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ کفار سے اللہ سے زیادہ کافر سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے یہ اصل میں ڈرتا ہے یہ جو سینٹینس ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے کہ اللہ سے زیادہ ہاں کفار سے ڈرتے ہیں. یہ بڑا کریٹیکل سینٹینس ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کافر سے اتنا زیادہ نہیں ڈرتا، تو وہ قربانی دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ اگر اس کی جان چلی جائے، ٹھیک کیونکہ ہے. وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. چلے آدمی کمزور بھی ہے نا، جنگ کرنا ہر ایک کی تو بات نہیں ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جنگ نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اصل وہ میں ان کو باقی یہ پتا ہے. سینٹینس آ جاتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کفار سے ڈرتے ہیں. ہم، سینٹینس کریٹیکل ہے، بہت کریٹیکل ہے. ہم، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو ہاں اچھا حسن صاحب، ابھی ٹائم کی کمی اجازت کے دیں باعث اجازت ہمیں دیں ابھی اجازت اگلے. دیں جی جی پلیز اجازت دیں. جو شخص جنگ پلیز سے پلیز. بھاگتا ہے نا، جو شخص جنگ سے بھاگتا ہے، وہ جو جنگ سے فرار کرتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو کفار سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ سے کم ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے جی جی اللہ، ہاں، کیونکہ اگر یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک یہی گناہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگ جائے. جنگ سے، جہاد سے فرار ہونا، یہ گناہ کبیرہ موبقات میں سے ہے، یعنی وہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے. بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ 7 موبقات، 7 جو ہیں موبقات ہیں، انسان اس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے. ایک میں سے یہی ہے کہ انسان جنگ سے بھاگ جائے. تو یہ اللہ ان سے کمتر ڈرتا. اب یہ کہنا کہ اللہ نے بعد میں شاید معاف کیا ہو نا، اللہ اس کو معاف کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. اب ان لوگوں نے ان کا اگر توبہ ہی نہیں کیا تو کہاں سے ان کا کہاں ثابت ہے کہ توبہ کیا ہے؟ اپنے کرتوتوں سے صحابہ کا توبہ ٹھیک کہاں ہو گیا. ثابت ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ یعنی جو توبہ کرتا ہے، واقعاً التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو انسان توبہ کرتا ہے وہ اس طرح جیسے اس کا گناہ ہی نہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کیونکہ بخشنے والا، اللہ نے انتقام تو نہیں لینا، اللہ بخشنا چاہتا ہے. لیکن جس کی توبہ ہی نہیں ہے، بھئی کہیں بھی نہیں کہ لوگوں نے پشیمانی ندامت کا اظہار کیا ہو کہ ہم جنگ سے بھاگے تھے، ندامت، یہ توبہ کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کا، کچھ بھی نہیں. یا مثلا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہے، جو غلط کام کیا، انہوں نے توبہ کیا ہو، اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسی طریقے پہ مصر رہے ہمیشہ. جی سر، مزید بولیں. اچھا، اور حسن صاحب ابھی جو دوسرا کوشچن ہے، میں ویسے نا ایک کریٹیکل مائنڈ کا بندہ ہوں، اور مجھے جو علم پیش کیا جاتا ہے دلیل کے ساتھ اور نصوص کے ساتھ، تو میں اس کو ماننے والا بندہ ہوں، ایک وہ ہٹ درم بندہ نہیں ہوں. تو اس وجہ سے مجھے جو مین اسٹریم کے جو علماء، جن کی علماء تو خیر کیا کہیں گے، علماء سو کہہ سکتے ہیں یا پھر کم علم کہہ سکتے ہیں، ان کو میں نے سنا فار ایگزامپل انجینئر محمد علی مرزا کو، تو کافی حد تک نا میری مینٹیلٹی چینج ہو گئی ہوئی تھی. مثال کے طور پہ یہ جو توحید کی انہوں نے ایک اختراع نکالی ہوئی ہے کہ جو ائمہ تعدین علیہ السلام اور انبیاء سے مدد مانگنا جو ہے نا وہ شرک ہے اور غلطی ہے. ایٹ لیسٹ ان کا نہیں کرنا جو ہے نا، اس کا ابطال تو قرآن خود کرتا ہے. جو میں نے قرآن پاک کی آیات میں خیر بتا بھی سکتا ہوں کہ جسے خود ثابت ہوتا ہے کہ یہ
جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کا اثبات جو ہے نا وہ مجھے نہ قرآن میں ملا ہے اور اہل سنت کی کتب میں تو نہیں ہے. تو کیا اہل تشیع کے منابع میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ائمہ علیہ بہت السلام زیادہ یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی جی سر، مجھے بہت میرے زیادہ ہے. اپنی اس کے لیے نا اگر کائنڈلی مجھے 2-3 دکھا دیجیے پلیز، کیونکہ میں میں آپ آج کو سے دکھا دوں پہلے میں نے اہل سنت کے منابع اور مصادر کے علاوہ کبھی اہل تشیع کو اس کو ٹچ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ میں کہاں پہ تلاش کروں. تو پلیز مجھے میں دکھا دیجیے، میں کیونکہ دکھا فار دی دیتا ہوں. آن پیس آف مائنڈ. ایک منٹ. کیونکہ ان کی نفی کا ابطال تو قرآن کرتا ہے، لیکن اس بات جو مجھے نہیں ملا. آپ بولتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کو بولتے ہیں نا. جی جی میں اسی وہی کہہ رہا ہوں، غیر اللہ تو ہے ہی نہیں، وہ ان کو غیر اللہ کنسیڈر کرنا تو ہے ہی نہیں، وہ ما اللہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، من دون اللہ کی کیٹیگری میں وہ آتے ہی نہیں ہے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ابھی مجھے صورت کا یاد نہیں ہے، کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اللہ نے مسیح ابن مریم کو من دون اللہ کی کیٹیگری سے الگ کر لیا. پہلے اچھا احبار اور رہبان کو مینشن کیا اور بتایا کہ یہ من دون اللہ ہے، اور اس کے بعد مسیح ابن مریم کا ذکر کیا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی ادروائز 2 آیات کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. تو اللہ کا قرآن تو ایک ہی کلیے پہ چلتا ہے نا، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ جو تمام آیات پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو کہ غیر اللہ سے نفی مانگنے کی مدد مانگنے کی نفی کی گئی ہے، تو اس کا اطلاق انبیاء و اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ نہیں ہوتا. یہ تو ثابت ہے اس چیز کا. مجھے اگر کائنڈلی اسبات کی حدیث اہل تشیع کی کتب سے دکھا دیں. جی میں دکھاتا ہوں. کوئی بات. ویسے حسن صاحب، آپ غیر اللہ کنسیڈر کرتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو؟ ایک یعنی کوشچن ماسو جسٹ اللہ جب تک آپ اللہ سوچ تو کریں. نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے بھائی. غیر اللہ نہیں یعنی اللہ اللہ نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ نہیں ہے اصل مراد. میں غیر اللہ سے مراد یعنی اللہ نہیں. اللہ نے انبیاء کو من دون اللہ کی کیٹیگری سے تو نکالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو میں قرآن کی آیت بھی آپ کو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے کہ اس میں احبار اور رہبان کو من دون اللہ کیٹیگرائز کیا ہے، اس کے بعد عیسیٰ بن مریم کا نام لیا اللہ نے. اس کا مطلب من دون اللہ میں سے تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے، اللہ تو نہیں ہے، یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب کہ ایک تیسری کیٹیگری ہونی چاہیے مع اللہ کی، کہ اللہ کے ساتھ والے ہیں یہ، جو نہ من دون اللہ ہے نہ اللہ ہے. غیر اللہ سے مراد ہمارا یہ ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے بھائی، اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کامل الزیارات. کامل الزیارات جو ہے شیعوں کے نزدیک نہایت ہی معتبر کتب میں سے ایک کتاب ہے کامل الزیارات. یہ کتاب چھپی ہے طبع فی المطبعۃ المبارکہ المرتضویہ فی النجف الاشرف سنہ 1356، یعنی آج سے تقریباً 90 سال پہلے، 95 سال پہلے یہ نجف اشرف میں چھپی کامل الزیارات. اس کے جدید چاپ بھی بہت سارے. اچھا اور علامہ امینی نے اس کتاب کی تصحیح کی ہے. یہاں پہ الباب الثامن والاربعون صفحہ نمبر 130 میں جو ہے یہاں پہ 48واں جو 48واں باب، یہاں 48واں باب، کیونکہ اردو کے نمبرنگ سے کبھی مجھے غلطی ہو جاتی. کیف یجب ان یکون الزائر الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں وہاں پہ صفحہ نمبر 131 میں وہاں پہ یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا اردت زیارت الحسین علیہ السلام فزره وانت کئیب حزین، جب تم ارادہ کرو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے تو ان کو زیارت اس حال میں کرو کہ تم پہ بہت غمزدگی ہے، نہایت غمزدگی اور حزن کی حالت میں، اور مکروب، اور تم پہ غمزدہ مصیبت زدہ اس حالت میں، شعثاً مغبراً، کہ تمہارے بال جو ہے وہ بالکل اس میں کیا ہو، بال کو پریشان ہو، زلف تمہارے پریشان ہو، مغبراً تمہارے کپڑوں پہ غبار ہو، جائعاً بھوکے حالت میں، عطشاناً اور اسی طرح پیاسے حالت میں ان کی زیارت کرو. فإن الحسین علیہ السلام، کیونکہ حسین علیہ السلام قتل حزینا مکروبا شائثا مغبرا جائعا عطشانا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام بھی اسی طرح شہید ہوئے، تو اس حالت میں کرو زیارت کرو. وسلہ الحوائج، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ اپنی حاجتیں امام حسین علیہ السلام سے مانگو، اپنی حوائج امام حسین علیہ السلام سے مانگو. وانصرف عنہ، اور وہاں سے پھر واپس نکل جاؤ. ولا تتخذہ وطنا، پھر ادھر رکنا نہیں.
وہاں پہ اپنا مسکن کربلا میں نہیں لینا، کربلا کو اپنا مسکن نہیں بنانا، ٹھیک ہے نا؟ ثابت ہے بھائی یا نہیں ہے؟ واضح ہے یا نہیں ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے؟ اور ہاں ڈاکٹر جو یہ بھائی جو آپ جی ہمیں نہیں، ہاں نہیں سر، وہ واضح ہے؟ بس میوٹ پہ لگا ہوا تھا، سوری میں بول رہا تھا لیکن ہاں آواز نہیں آ رہی تھی سر۔ یہ وصل الوائد جو ہے نا، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا یا اللہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا؟ امام حسین کی زیارت اس طرح کرو، اس آداب کے ساتھ کرو، بھلے کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس طرح وصل الحوائج، اور پھر اس کے اپنی حاجت امام حسین علیہ السلام سے مانگو اور پھر واپس آ جاؤ، وہاں پہ رکنا اچھا، نہیں اور یہ دوسرا ہے۔ یہ وصل الوائد جو ہے، اس سے یہ وسیلے والا ہے یا پھر سوال نہیں والا ہے، وصل ہوا ہے؟ سل ہے، امر ہے سوال کا، اسأل جو ہے عربی زبان میں اس کو اسأل بھی کر سکتے ہیں، سل بھی کر سکتے ہیں۔ سل یعنی پوچھو، مانگو، ٹھیک ہو طلب گیا کرو، سل ہو امام حسین علیہ السلام سے، یہ سل ہو، یہاں پہ جو سل ہو ہے، سل ہو یہ سر، لفظ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سل اور ہو یہ یعنی اس کے طلب علاوہ کرو سر ان سے، امام حسین علیہ السلام سے طلب کرو، امام کو ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ امام کلینی کی جو الکافی ہے، الکافی میں بھی کوئی حدیث ہیں اس سے ریلیٹڈ؟ بالکل ہے۔ سر بہت شکریہ ہوگا آپ کا اگر کائنڈلی مجھے وہ بھی دکھا دیجیے، کیونکہ آپ نے نا ملٹیپل ٹائمز نا آپ نے کچھ مناظرے کی جو ویڈیوز ہیں آپ کی مختلف لوگوں کے ساتھ، تو اس میں آپ بیان کرتے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ دہریوں کے ساتھ ایک وہ مناظرہ تھا کسی بندے کا، تو آپ نے بڑا زبردست منطقی اس کو جواب دیا تھا کہ پہلے اس کے ایتھیزم کا ابطال کیا تھا جو اس کی دہریت تھی، تو وہ اصل میں اگر کمپلیٹ ہو جاتا، اگر آپ ایک الگ سے ویڈیو بنا دیتے کہ اس کے بعد ہمارے کیا دلائل ہیں کہ اللہ نے خلق کیا، ایک مومن کے لیے تو وہ دلائل کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، اور میرے لیے تو جو ڈیورنگ میری جو میڈیسن کی اسٹڈی تھی اس کے دوران ہی میرے اوپر یہ عقدہ ہو گئی تھی کہ واقعتاً اللہ خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خلق نہیں کر سکتا۔ وہ انتہائی کمپلیکسٹی اور جو انفینٹلی کمپلیکس، آپ نے بھی ایک ورڈ یوز کیا، اور واقعتاً ایسا ہے، لیکن ایک دفعہ اگر ایک ویڈیو میں کمپائل کر دیں تو باقی لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ کس چیز کو کمپائل اور کر دیں؟ کس چیز کو؟ ہاں، یہ جو ایک ایتھیسٹ کے ساتھ آپ کا مناظرہ تھا، اور اس میں نا آپ نے کہا تھا کہ پہلے تم یہ پروف کرو کہ اللہ نہیں ہے، اور وہ بڑا اور وہ کہہ منطقی رہے تھے طور پہ نہیں بڑا ہے۔ زبردست آپ نے پیش کیا تھا۔ ہاں، جی ہاں، وہ بہت زبردست تھا، لیکن ابھی جو آپ نے کہا تھا کہ تم اس بات پہ پہلے آ جاؤ کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ سٹیج پہ میں پروو کروں گا کہ بھائی ہاں واقعی میں اللہ ہے، تو وہ اگر نیکسٹ سٹیج نا آپ کسی ویڈیو میں اگر کائنڈلی ریکارڈ کروا دیجیے۔ سوری جی بالکل، سوری کوئی بات نہیں۔ جی اچھا سر، میرا دوسرا کوشچن ابھی، ہاں چلیں، اگر مجھے ایک حدیث اور پیش کر دیجیے اس کے معاملے میں، ہاں میں ابھی اسی کر معاملے رہا میں، ہوں، تو ٹھہر پھر جاؤ، نیکسٹ کوشچن میں پہ کتاب کو پیجز پلٹا رہا ہوں۔ اچھا، یہ کتاب ہے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کشف المحجہ لثمرۃ البہجہ، سید ابن طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہاں پہ یہ روایت کرتے ہیں کلینی سے، رحمۃ اللہ علیہ سے، کلینی سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، ما رواہ محمد بن یعقوب الکلینی نے روایت کی ہے، کتبت الی ابی الحسن علیہ السلام، میں نے حضرت امام ہادی علیہ السلام کو خط لکھا ہے، ان الرجل یجب ان یفضی الی امامہ ما یجب ان یفضی به الی ربہ، کہ انسان کو، مومن کو بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ چیز جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے وہ اس کو اپنے امام کے ساتھ بولے، جو اس کے ایک ایسا کام ہوتا ہے انسان کے دل میں جو صرف اللہ سے کہہ سکتا ہے، وہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے امام سے بھی اس بات کو ذکر کرے۔ تو وہاں سے فکتبہ، جواب آیا، خط آیا امام علیہ السلام کا، ان کانت لک حاجت فحرک شفتیک فان الجواب یاتیک، تو جواب آیا امام علیہ السلام کی جانب سے، اگر تجھے کوئی کام ہو تو اپنا جو ہے، اپنا منہ جو ہے، تم اپنے زبان کو ہلا دو، بس اپنے زبان کو ہلا، اپنے ہونٹوں کو ہلا دو، فوراً تجھے جواب آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا میں پھر ملاحظہ فرمائیے، الاصول من الکافی جزء الاول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 508 میں، یہ حدیث نمبر 10 ہے۔ بھلے راوی کہتا ہے کہ شکوت الی ابی محمد علیہ السلام، ابو ہاشم جعفری، یہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جواد علیہ السلام، ابو محمد، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں جیل میں ہوں اور میں قید میں ہوں، میری بڑی مشکلات ہیں۔ اچھا، فکتب الی انت تصلی اليوم الظہر فی منزلک فاخرجت فی وقت، تو امام علیہ السلام کی جانب سے مجھے خط آیا کہ آج تو جو ہے اپنا ظہر کا نماز تو اپنے گھر میں پڑھے گا، جیل سے تیری آزادی ہے، زندان سے آزادی ہے۔ فاخرجت فی وقت الظہر فصلیت فی منزلی،
تو وقت ظہر میں مجھے جیل سے نکال دیا، آزادی ملی، میں گھر پہ چلا گیا، تو ظہر کا نماز میں نے گھر میں پڑھا. كما قال، جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا، وكنت مضيقا فاردت ان اطلب منه دنانير في الكتاب فاستحييت. میں نے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، فقیر ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن امام علیہ السلام سے مانگوں، میں خط لکھوں. پھر میں نے حیا کیا، مجھے شرم آیا کہ امام سے میں کیسے پیسے مانگوں، تو میں نے طلب نہیں کیا. اچھا، فلما صرت الى منزلي وجه الي ب100 دینار وكتب الي. اچھا، تو جب میں گھر پہنچا تو اپنے گھر پہنچا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 100 دینار انہوں نے امام علیہ السلام نے بھیجا ہے، اور ایک خط بھی ہے. حالانکہ میرے دل میں یہ حاجت تھی کہ میں ان سے پیسے مانگوں، لیکن مجھے حیا ہو گیا، شرم آیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے پیسے بھی بیچے اور ایک خط بھی ہے. اذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم. اگر تجھے کبھی ضرورت پڑے تو اپنے امام سے کبھی حیا نہ کرنا، اور کبھی ان سے، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے شہر میں ہیں، یہ دوسرے شہر میں جیل میں تھے. امام علیہ السلام کو ان کے دل کا حال پتہ چلا اور خط لکھا کہ کبھی جب بھی تجھے امام علیہ السلام سے کوئی حاجت ہو تو حیا نہ کرو، شرم نہ کرو، اور کبھی مثلا تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَطْلُبْهَا، اور اپنی حاجت کو امام علیہ السلام سے مانگو. فَإِنَّكَ تُحِبُّ تَرَى مَا تُحِبُّ انشاءاللہ. تو جو تیری حاجت ہے، جو تو مانگتا ہے، جو تجھے پسند ہے، وہی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، یعنی تیرا حاجت برآوردہ ہوگا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور روایت آپ کو دکھا دیتے ہیں کتاب کافی سے. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الاصول من الکافی، الجزء الثانی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. اچھا، یہاں پر یہ باب ہے، باب الدعاء للکرب، الدعاء للکرب والہم والحزن والخوف. حاجت کے لیے دعا اور مشکلات کے لیے دعا، حزن اور خوف کے لیے دعا. بہت ساری دعائیں. اس میں حدیث نمبر 9 یہ ہے، روایت ہے پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، اذا احزنک امر فقل فی آخر سجودک. جب تجھے کوئی بات بہت غمزدہ کرے تو نماز کے بعد آخری سجدے میں اس طرح دعا کرنا. اچھا، یا جبرائیل یا محمد، یا جبرائیل یا محمد، تکرر ذالک، بلے کہتے جاؤ، اس طرح بہت تکرار کرو، یا جبرائیل یا محمد، یا جبرائیل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اکفیانی ما انا فی، مجھے تم مدد کرو میری، میں جس مصیبت میں ہوں مجھے اس سے نکال دو. فإنکما کافیان، کہ تم دونوں میری مدد کر سکتے ہو. واحفظانی بإذن اللہ فإنکما حافظان، اور تم دونوں، یا جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محافظت کرو کہ تم دونوں میرے نگہبان ہو. ٹھیک ہو گیا بھائی،